يا رسول الله يا حبيب الله. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا. ایسی حمد بیان کی کہ جس میں اللہ کی حمد بھی ہے نبی کی نعت. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کنواری بات مریم نہ تو فخر فیہ کاظم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. اب فرماتی کہ یہی بول سدر والی. یہاں پہ حضرت جبریل امین مراد. یہی بول سدر والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. سرکار اعلیٰ حضرت اس کو محبت میں ڈوب کے فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا. نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. ہم سب کا ایمان بولیے اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک رسالہ لکھا ہے عقائد الکلام، اور اس کے اندر فرمایا کہ رب کی معرفت مومنین کے ساتھ خاص ہے کیونکہ کفر نام ہی جہل باللہ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے ناواقف رہنے کا نام ہی کفر ہے. اللہ کو تو صرف اہل ایمان ہی پہچانتے ہیں، مسلمان کے ساتھ یہ خاص ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کو الحمدللہ ہم مانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جوڑے کا بھی کوئی نہیں. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. ذات میں شریک رکھی ہے آپ سمجھ گئے کہ اللہ ایک ہے. صفات میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ رحیم ہے ویسا کوئی رحیم نہیں، جیسا وہ رحمان ہے ویسا کوئی رحمان نہیں، جیسا وہ قادر ہے ویسا کوئی قدرت والا نہیں، جیسا وہ رب ہے ویسا کوئی رب نہیں. اللہ کی ہے جو سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی مارے گا قیامت کے دن، وہی جلائے گا. وہی بیمار کرتا ہے، وہی اچھا کرتا ہے، وہی تندرستی دیتا ہے، وہی کمزوری دیتا ہے، وہی غریب کرتا ہے، وہی امیر کرتا ہے، وہی بڑا بناتا ہے، وہی چھوٹا بناتا ہے. ارے وہی کامل بناتا ہے، وہی ناقص بناتا ہے، وہی آدمی کو تندرست کرتا ہے، وہی اپاہج کرتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے، وہی ذرے کو آفتاب بناتا ہے اور کبھی ہمیں آسمان سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دیتا ہے. تمام چیزیں اللہ کے قبضے میں ہے. تو دل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے. ارے ملک کا مالک وہی ہے
اس لیے تو اللہ نے کہا اپنی شان بیان فرمایا ہے نبی آپ کہیں اللہ، جیسے ہم اللہ کہتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اچھا اللہ یہ ایک ایسا لفظ کامل ہے کہ الفاظ کم کرتے چلے جاؤ معنی میں فرق نہیں آتا۔ اگر کسی کا نام ایک دو آگے پیچھے کے الفاظ ہٹا دے تو میننگ باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ جیسے سلیم سین ہٹا دو، شکیل شین ہٹا دو، رہے گا بات؟ میننگ میں فرق آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا وہ مبارک نام ہے کہ لفظ کم کرتے چلے جاؤ معنی میں فرق نہیں آئے گا۔ جیسے اللہ، جیسی کا اللہ سب نے پہچان لیا وہی پاک پتہ، وہی ہمارا رب جس نے سب کو پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد سب کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، جیسی کا اللہ۔ اچھا الف کو ہٹا دو، شروع سے اللہ کے الف کو ہٹاؤ تو بچتا ہے للہ، یعنی اللہ کے لیے، معنی باقی رہا۔ لفظ کم ہوا لیکن معنی میں فرق نہیں آیا۔ للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے۔ لام کو بھی ہٹا دو تو بچتا لہو، لہو کا معنی اس کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس لام کو بھی ہٹا دو تو بچتا ہے ہے کا معنی هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک کہ اگر آپ لفظ کم کر دو تب بھی اس کی میننگ میں فرق نہیں پڑتا، معنی میں فرق نہیں آتا۔ اسی ایک بارگاہ میں، اسی ایک رب کی عبادت کے لیے ہم تمام کو جھکنے کا حکم دیا گیا۔ ہم تمام اہل ایمان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی قدرت کاملہ کا عالم یہ ہے کہ وَلَا حَبَّةٍ إِلَّا فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کہ جب زمین کی اندھیری میں کوئی دانہ ڈالا جاتا ہے تو اللہ اسے بھی دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے دور اور نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، اجالا اور اندھیرا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ یکساں دیکھتا ہے، جیسا اجالے میں دیکھتا ہے ویسا اندھیرے میں دیکھتا ہے، جیسا دور سے دیکھتا ہے ویسا ہی قریب سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کے لیے، اللہ کے سننے کے لیے قریب اور دور کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے دیکھنے کے لیے اندھیرا اجالا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ رب کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ جب کسان زمین کی اندھیری میں دانہ چھپاتا ہے تو اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، تبھی تو اس دانے کو باہر نکالتا ہے، پودا بناتا ہے، پیڑ بناتا ہے، اس پہ پھل اگاتا ہے اور گیہوں کی بالیاں اگاتا ہے، لوگوں کو روزی پہنچاتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ جب درخت سے کوئی پتا گرتا ہے تو اللہ اس پہ بھی جان دیتا ہے۔ کوئی چیز اللہ کی علم و قدرت سے باہر نہیں ہے، تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ درختوں سے کوئی پتا گرتا ہے تو اللہ وہ بھی جان دیتا ہے، یہ ہے اس کا علم۔ اس لیے تو آیا ہے کہ تم گناہ چھپ کے کرو یا اعلانیہ کرو، اللہ کو ہر ایک کے کاموں کی خبر ہے، وہ سب جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے اندھیرے میں، کیا کیا ہے اکیلے میں، کیا کیا ہے اجالے میں۔ اللہ کو ہر ایک باتوں کا علم ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اس لیے تو ہمارا ہی ایمان عقیدہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا ایمان ہے۔ کوئی کہہ دے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ سے ڈرنا ایمان ہے، اور ڈر کا معنی یہی ہے جیسے کہ آدمی اپنے باپ کے خوف سے بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ میرا باپ دیکھ لے گا، پتہ چل جائے گا، ہوتا ہے نا۔ یا اگر آفس میں، کارخانے میں میرا مالک کو سیف دیکھ لے گا تو میرے اوپر ناراض ہوگا، اسے خبر لگ گئی میرے اس کام کی، برا لگے گا، نوکری سے نکال دے گا۔ تو ہم دنیاوی لوگوں سے ڈرتے ہیں جو کہ لا علم ہے۔ اب رب سے کتنا نہیں ڈرتا ہے وہ سب جانتا، ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ سے
متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے، کیونکہ تقوی کا معنی کی ڈر، تقوی کا معنی کی اللہ سے ڈرنا۔ اللہ ایک ہے، بولیے اللہ، بولیے، توجہ ہے نا آپ کی؟ میں بھی آ رہا ہوں اپنے پوائنٹ کی طرف۔ اللہ ایک ہے، سب کا عقیدہ ہے۔ ہم نے شروع سے لے کر ابھی تک، بچپنے سے لے کر اس عمر تک یہی سنا، اللہ ایک ہے، سب کا عقیدہ الحمدللہ۔ کیا ثبوت ہے؟ ارے پروف لگتا ہے نا ہر ایک چیز کے۔ یہ تو میں نے کہا، آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا الحمدللہ۔ کسی غیر نے پوچھ لیا آپ سے جو مسلمان نہیں ہے کہ بھئی آپ اللہ کو مانتے؟ کہا اللہ کو مانتے ہیں، تو بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک ہے کہیں گے نا۔ اب وہ کہہ دیں کہ کیا ثبوت ہے؟ تو دلیل تو ہوگی نا، ایک دلیل ہی دے تو کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، جو ثبوت ہے؟ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ سوال تو بڑا آسان ہے، لیکن جب وجود باری تعالیٰ پر اللہ موجود ہے، یہ بھی ہمارا ایمان، اللہ موجود ہے اور پھر اللہ ایک ہے، یہ دونوں ہمارا عقیدہ۔ اللہ موجود ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ حالانکہ ثبوت آپ کے ذہن سے چھو کے نکلتا ہے، جدھر آپ نگاہ گھمائے وہاں پہ اللہ کے وجود کا ثبوت ملے گا، ملے گا کہ نہیں؟ اچھا، یہ سوال جو ہے نیا نہیں ہے کہ وہ سوچی کہ میں نے آپ سے پہلی بار کیا۔ ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بڑی عورت بیٹھ کر چرخا کاٹ رہی، چرخا گھما رہی، سوت کاٹتے نا۔ یہ بزرگ گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بڑی بھی موٹی موقع کا دور تھا، کہے خاتون تم نے کچھ علم بھی حاصل کیا ہے کہ زندگی بھر چرخا ہی چلاتی رہی ہو؟ وہ خاتون کہتی کہ ہم تھوڑا بہت علماء سے سنا۔ کہ ایک سوال پوچھو، کب پوچھو؟ ہم اگر سوال کسی سے کچھ پوچھتے ہیں تو کبھی کبھی بڑے بے ضروری سوال پوچھ لیتے ہیں، لیکن وہ بزرگ اس بڑی عورت سے، اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا تو اللہ کو مانتی ہے؟ وہ کہتی کہ ہاں میں اللہ کو مانتی ہوں۔ کیا تیرا عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے؟ کہاں میرا عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے۔ کیا ثبوت ہے کہ اللہ موجود ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی پروف ہے کہ بس یوں ہی کہتے؟ تو بڑی بھی کہتی کہ مولانا میرا یہ چرخا پروف ہے۔ کیا کہا؟ توجہ ہے نا، میرا یہ چرخا ثبوت ہے کہ اللہ موجود ہے۔ جو مولانا تھے وہ بھی تو بڑی بڑی کتابیں پڑھے، تبھی تو سوال کیا تھا، اپنے وقت کے امام تھے۔ وہ بڑے حیرت سے کہتے ہیں خاتون جب ہم سے کوئی وجود باری تعالیٰ پر، وحدانیت پر، اللہ کی قدرت پر دلیل مانگتا ہے تو ہم کتابیں پیش کرتے ہیں، قرآن پیش کرتے ہیں، بخاری اور مسلم پیش کرتے ہیں، ہم اپنے اکابر علماء کے اقوال پیش کرتے ہیں، لیکن تیرا علم مجھے سمجھ میں نہیں آیا کس مدرسے میں تم نے پڑھا ہے کہ جب میں نے وجود باری تعالیٰ پر تم سے پروف اور ثبوت مانگا تو تم نے اپنا چرخا پیش کر دیا۔ تو وہ خاتون کہتی کہ مولانا کسی مدرسے میں تو نہیں پڑھا، لیکن کچھ نیک لوگوں کی صحبت میں رہی ہو، تو کہا ٹھیک ہے چل تو اپنے اس چرخے سے ثابت کر کے اللہ موجود ہے، اس چرخے سے ثابت کر کے اللہ کا وجود ہے۔ وہ بڑی عورت کہتی کہ مولانا غور سے دیکھو چرخے کو۔ آپ دیکھنے لگے، اس عورت نے چرخا گھمایا، چرخا چلنے لگا۔ کہا چل رہا ہے؟ کہا بالکل چل رہا ہے۔ کیسا چل رہا ہے؟ کہا بڑے اچھے انداز میں جیسا چلنا چاہیے ویسا ہی چل رہا ہے۔ عورت نے ہاتھ روک دیا، جیسی ہاتھ روکا ہے تو چرخا بھی رک گیا۔ کہا کہ مولانا اب بتاؤ یہ چرخا چل رہا ہے؟ کہا نہیں چل رہا ہے، یہ تو تھم گیا ہے، یہ اپنی جگہ رک گیا ہے۔ کہا کیوں نہیں چل رہا ہے؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ ایک خاتون تو نے چلانا بند کر دیا اس لیے رک گیا ہے، تیرا ہاتھ رک گیا اس لیے چرخا رک گیا ہے۔ تو کہتی کہ مولانا اب بھی نہیں سمجھے کہ جب ایک چلانے والی کے بغیر چرخا چل نہیں سکتا ہے، کوئی چلائے گا تو چرخا گھوم نہیں سکتا۔ اتنی بڑی کائنات کے بغیر کسی چلانے والے کی چل سکتی ہے؟ یہ سورج کا گردش کرنا، یہ چاند کا چاندنی بکھیرنا، یہ
یہ ستاروں کی چمک، یہ انسانوں کے بدن میں خون کی روانی، یہ آدمی کی زبان پہ میٹھی میٹھی بولی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے وجود پر دلالت کر رہی ہے کہ کوئی ہے جو ان چیزوں کو چلا رہا ہے، اور وہی تو اللہ ہے۔ بتائیے ایک خاتون نے چرخے سے دلیل پیش کر دی، بڑے متعجب ہوئے کہ تیری معرفت کا جواب نہیں۔ کہا کہ اچھا بتا، جب اللہ ہے تو کتنے ہیں؟ کہا اس کا بھی تو ثبوت دے۔ کیا ثبوت ہے؟ تو وہ بڑھی عورت کہتی کہ میرا یہی چرخا۔ ارے بولیے نا، پھر چرخا پیش کر دی۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھیے میں چرخا گھما رہی ہوں۔ کہا چل رہا ہے، سود کٹ رہا ہے۔ کہ بڑے اچھے نفیس انداز میں سود کٹ رہا۔ کہ اگر ایک اور چلانے والی بیٹھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر تو سارا دھاگا ٹوٹ جائے گا، بلکہ چرخا ہی جگہ پہ نہیں رہے گا، تو ادھر گھمائے گی وہ ادھر گھمائے۔ تو اگر چلانے والے بیٹھ جائے تو چرخا ہی ختم ہو جائے گا، سارے سود ٹوٹ جائیں گے۔ تو کہا کہ مولانا ایک کائنات کا سکون بتا نہیں رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو زمین پر فساد ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ بارش ہونی چاہیے، ایک خدا کہتا کہ دھوپ نکلنی چاہیے، ایک کہتا کہ اس سے مارنا چاہیے، دوسرا کہتا کہ نہیں ابھی سے جینے دینا چاہیے۔ غم کے یہ کائنات کا سکون کہ سورج کا اپنے وقت پہ نکلنا، اپنے وقت پہ ڈوبنا، بارش کا اپنے وقت پہ آنا، سردی کا اپنے وقت پہ آنا، گرمیوں کا اپنے وقت میں آنا، پتجھڑ کا اپنے وقت پہ آنا، غم کے کائنات کا سکون اور یہ نظام کائنات کا اطمینان بتا رہا ہے کہ اللہ دو نہیں ایک ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو فساد پیدا ہو جاتا۔ وہ بڑے حیرت میں پڑ گئے کہ ہم نے اتنی کتابیں پڑھی لیکن ایسے دلائل ذہن میں نہ آئے جیسا ایک خاتون نے دلائل سے مطمئن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے۔ اللہ موجود، اللہ موجود ہے، اور مومن کی جان سے زیادہ قریب، جان سے بھی زیادہ، اور وہ ہمارے ہر کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دہریہ ہے۔ دہریہ کہتے ہیں ناستک کو، ناستک جو کسی کے وجود کو نہیں مانتا، جو خدا کا منکر ہے، آ کے کہتا ہے کہ اے امام، کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں، اور آ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، بحث کرنے لگا۔ تو امام کہتے ہیں کہ کیا تو نے کبھی سمندر میں سفر کیا ہے؟ کئی مرتبہ کیا، لیکن ایک مرتبہ ایسا حادثہ ہوا کہ اب دوبارہ سمندر میں قدم رکھنے کی ہمت ہے۔ کہا کیا حادثہ ہوا؟ تو کہا کہ میں نے کشتی کا سفر کیا، دریا کے بیچ میں جب کشتی پہنچی اچانک طغیانی آ گئی، موجیں بڑھ کر کشتی کو ادھر سے ادھر دھکیلنے لگی، ہم گھبرا گئے، یہاں تک کہ کشتی چلانے والے کے ہاتھ سے کشتی باہر ہو گئی، اس کے کنٹرول میں نہ رہی، پانی کے تھپیڑوں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا، میرے ہاتھ میں تختہ آ گیا، میں اسی پہ بیٹھا رہا، گھبرا رہا تھا کیا کروں، ایک لہر آئی مجھے کنارے پہ پھینک دیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کہ جب تو کشتی پہ سوار ہوا تھا تو تیرا یقین اور بھروسہ کس پر تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میرا بھروسہ کشتی پہ تھا کہ کشتی مجھے دریا پار کرا دی۔ کہ جب کشتی طغیانی میں چھڑ گئی تیرا بھروسہ کس پہ تھا؟ تو کب کشتی چلانے والے ملاح کو تھا کہ یہ اپنی فنکاری سے ہمیں اس طغیانی سے باہر نکالے گا، منزل تک پہنچا دے گا۔ کہا جب کشتی پاش پاش ہو گئی، ٹکڑے ہو گئی، سب غرق ہو گئے، تو ہی بچا، اب تیرا بھروسہ کس پہ تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا بھروسہ اس تختے پر تھا کہ جب میں تختہ پکڑ کے پانی میں تیرنے لگا، کبھی جب تختہ بھی تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا
تو کسے یاد کر رہا تھا؟ تیرا ذہن کس کی طرف مائل ہو رہا تھا؟ آنکھیں پھٹ گئی، منہ کھلا کی کھلا رہ گیا، جواب نہیں نکل رہا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارے کہنا کیوں نہیں؟ بتا، جب تو پانی کے اندر ہچکونے لینے لگا، پانی کے اندر ڈبکیاں کھانے لگا، اس وقت تیرا دل کسے پکار رہا تھا؟ دھیرے سے کہتا حضور یہ تو نہیں جانتا کہ کسے پکار رہا تھا، لیکن یقیناً میرا دل کسی کو پکار رہا تھا، میرا ذہن کسی کی طرف تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے جو مجھے بچا لے گا، کوئی دیکھ رہا ہے جو یہاں پہ بھی میری مدد کر سکتا ہے۔ بس میں نے اپنے دل سے اسی کو پکارا کہ اے دیکھنے والے، مجھے اس دریا کے ڈوبنے سے بچا لے، اس دریا کی ظالم لہروں سے بچا لے۔ بس ایک لہر آئی اور مجھے اٹھا کے کنارے پہ پھینک دیا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں نادان، وہی تو اللہ ہے جس کی طرف تیرا ذہن جا رہا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے جو اس دریا سے باہر کر دے گا، کیونکہ وہ خالق ہے، تو مخلوق ہے، فطری طور پر تیرا دل اسی کی طرف گزرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا خالق ہے، اور جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو خود بخود ہماری طبیعت اسی کی طرف مائل ہوتی ہے کہ نہیں؟ فلاسفہ سمجھتے ہیں، قدیم سائنسداں، ان کا یہ نظریہ اور ماننا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں مانتا، بولیے معاذ اللہ، ہر چیز خود ہی وجود میں آ گئی، اور دنیا کا نظام خود ہی ایٹومیٹک چل رہا ہے، دریا خود ہی بہ رہا ہے، زمین کے اندر جو قوت استقالت ہے، مقناطیسی قوت ہے، یہ خود اس کا پاور ہے۔ ایسی ایک فلسفی حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ پاس پہنچ کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ ساری چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کہاں؟ کہ نہیں، ہر چیز میں خود کا پاور ہے۔ زمین کے اندر مقناطیسی قوت خود کی ہے، آپ ایک پتھر اوپر پھینکیں تو زمین اسے اپنی طرف کھینچ لے، یہ مقناطیسی طاقت جو زمین کے اندر ہے کھینچنے کی یہ اس کی خود کی ہے۔ علامہ فخر راضی کہتی کہ نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے کھینچتی، ہر چیز میں اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی سے کھینچتی، کہتے میں نہیں مانتا۔ تو علامہ فخر راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تو درختوں کو کیوں نہیں دیکھتا ہے کہ جب ایک دانا پھٹتا ہے اس میں سے جھاڑ نکلتا ہے تو جڑیں زمین کی طرف جاتی ہے اور شاخیں آسمان کی طرف جاتی ہے، جڑیں زمین میں اترتی ہے اور اس کی ٹہنیاں بلند ہوتی ہے۔ اگر زمین میں خود سے کھینچنے کی طاقت ہوتی تو ٹہنیاں اوپر نہیں نیچے آتی، شاخوں کو بھی نیچے آنا تھا، لیکن شاخیں اوپر جا رہی ہے، جڑ نیچے آ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ اس میں زمین کا دخل نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا دخل ہے کہ جسے چاہتا ہے اوپر اٹھاتا ہے اور جسے چاہتا زمین کے نیچے لا دیتا ہے۔ ہمارے امام علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل، بلکہ قرآن میں آپ اٹھا کر دیکھیں، جگہ جگہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کا ظہور فرمایا۔ خود فرماتا فرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بھلا بتاؤ وہ منی جو تم عورت کے رحم میں ڈالتے ہو اس سے آدمی تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے؟ ارے خلق الانسان من علق، قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا انسان کو اس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ دنیا کا کوئی آرٹسٹ ہے جو پانی کے اوپر کوئی تصویر بنا دے؟ لا لیجیے، جتنے آرٹسٹ ہو، جتنے پینٹر ہو، سب کو جمع کر لو، جتنے بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے ہرمون کی تباہ کو پانی بھر کے دے دو اور کہا چل اٹھا، بہت تصویریں کے انداز پہ تم نے بنائی ہے، اب ایک آدھ سبھی پانی کے اوپر بنا کے بتا دو، ایک پہاڑ کی صورت بنا کے بتا دے، ایک درخت کی صورت بنا کے بتا دے، برش اٹھائے گا، پانی پہ چلائے گا، لیکن پینٹ پھیرے گا، رکے گا، مٹ جائے گا۔ لاکھ کوشش کر لے، وہ پانی کے اوپر تصویر شبیہ نہیں بنا سکتا، لیکن رب کی قدرت کاملہ میں کیا ہے کہ وہ پانی کے اوپر نہیں بلکہ پانی سے ہی
بڑا بڑا آدمی بنا دیتا ہے، پانی سے ہی جانوروں کو پیدا کر دیتا ہے۔ پانی اور ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ روشنی کا گزر ہے نہ ہوا کا گزر ہے، بلکہ پانی سے پانی کے اندر، ارے رحم مادر میں پانی ہی تو بھرا ہوتا ہے، پانی سے پانی کے اندر اللہ شکل تیار کر دیتا ہے، آدمی بنا دیتا ہے، جانور بنا دیتا ہے۔ رب خود فرماتا ہے کہ اس نے زندوں سے مردوں کو پیدا کیا، مردوں سے زندوں کو پیدا کیا، یعنی انڈوں سے پرندوں کو نکالا اور پانی سے آدمی اور جانور کو پیدا کیا۔ یہ ہے اس کی قدرت کاملہ۔ اور جب سے کائنات بنی ہے تب سے اب تک ہر چیز اپنی اصلی حالت پر ہے، کوئی تبدیل نہیں ہوئی، کوئی بدلی نہیں۔ کچھ سرکرے سائنٹسٹ اڑ گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، بلکہ تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ پہلے چونٹی بہت بڑی تھی، زمانہ گزرا اتنی سی ہو گئی، اور ہاتھی بہت بڑا تھا، چھوٹا تھا، دور گزرے تو بڑا ہو گیا۔ بلکہ انہوں نے یہ نہیں مانا کہ آدمی بھی پہلے بنتا تھا، کہا کہ نہیں، ہمارے بچے اسکول میں پڑھ بھی لیتے لیکن یقین نہیں کرتا، یقین نہیں کرتا، کیونکہ آدمی، لفظ آدمی بتا رہا ہے کہ آدم سے ہے نہ کہ بندر سے۔ آدمی کیوں ہے ہم؟ ارے بولیے نا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اس لیے آدمی۔ اور آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ رب نے خود قرآن کے اندر تفصیل سے اس کا ذکر کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جسد آدم کو اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ جہاں پہ آج کعبہ ہے اسی جگہ اللہ نے جس میں آدم کو اپنے قدرت والے ہاتھوں سے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق اللہ نے بنایا۔ بڑے حسین و جمیل اور خوبصورت تھے آدم علیہ السلام۔ اور پھر جنت میں آپ کی بائیں پسلی سے، بائیں پسلی جو ہے نا، اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ ہماری ماں حضرت حوا، جنت میں اللہ نے حضرت حوا کو پسلی سے پیدا کیا، جن سے مخالف، ارے آدمی اور عورت دونوں مخالف جنس۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا، چاہا کہ قریب جائے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے مہر ادا کرو، یعنی مہر ادا کرو تو مہر نکاح اس سے ہوگا۔ نکاح اتنی پیاری عبادت ہے کہ جب کوئی عبادت نہیں تھی تب نکاح، سب سے پرانی عبادت، نہ نماز تھی، نہ روزے تھے، نہ حج، نہ زکات، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ کھلانا، نہ پلانا، نہ لنگر، نہ نیاز، کچھ نہیں تھا، تب نکاح تھا۔ اتنی پیاری عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی آخر الزمان ہمارے اور آپ کی آقا پر درود پاک پڑھا، یہی آپ کا مہر تھا۔ ارے وہی تو درود پاک کی برکتیں ہیں کہ نسل انسانی دنیا میں پھیلی۔ یہ مہر تھا، بغیر مہر کے نکاح نہیں، مہر دیا تبھی نکاح ہوا اور تبھی آبادی پھیلی۔ تو گویا یہاں پہ بھی صدقہ ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں جتنے آدمی ہیں، جتنے انسان ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، بندر سے کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے بندر تھا، پھر دھیرے دھیرے کمر سیدھی ہوئی، ہاتھ سیدھے ہوئے، پھر تھوڑا سا کھلا ہوا منہ اس کا، ہے نا، لیول آیا، بال جھڑے۔ عقل قبول کرتی ہے، دماغ ایکسپٹ کرتا ہے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ پہلے بندر تھا پھر آدمی بنا، تو آج کے بندر آدمی کیوں نہیں بنتے؟ بندر تو آج بھی ہے نا، دھیرے دھیرے انہیں بھی آدمی بننا چاہیے۔ اب یہ رک کیوں گیا سسٹم؟ تو پتا چلا کہ بندر شروع سے بندر ہے اور آدمی شروع سے آدمی ہے، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں، وہ الگ مخلوق ہے اور یہ الگ مخلوق ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جیسا کہ الحمدللہ ہم تمام اہل ایمان کا عقیدہ اور ایقان ہے، اور دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ کو پہچان لے، اس کی عبادت کرے، اس کی رضا حاصل کرے۔ اس لیے ہم دنیا میں آئے نا، کیوں پیدا ہوئے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدمی اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی عبادت کرے۔ یعبدون اے یعرفون، یعنی اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کو پہچانے گا
वही कयामत में और कब्र में कामयाब होगा। और जिसने अल्लाह को नहीं पहचाना तो गोया वो जाहिल रहा, काफिर रहा। अरे कुफ्र जहल बिल्लाह का नाम है। अल्लाह से नावाकिफ रहा, अल्लाह को नहीं पहचाना, वही तो मुशरिक है, वही तो काफिर है। अल्लाह की मारिफत ये निजात का जरिया है। दुनिया में अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया कि तुम अल्लाह को पहचान लो, और हर मुसलमान अल्लाह को पहचानता है। अरे बोलो, जानता है कि नहीं अल्लाह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है, वो किसी की औलाद नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, उसके भाई नहीं है, उसके रिश्तेदार नहीं है। तमाम चीजों से अल्लाह पाक है। वो झूठ से पाक है, वो गीबत से पाक है, वो कमजोरी से पाक है, वो नकाहत से पाक है। जमाना उस पर असर नहीं करते हैं। वो जैसा था वैसा है, हमेशा वैसा रहेगा। वो बुढ़ापे से पाक है, वो बीमारी से पाक है, वो बुखार और न जाने कितने अमराज जिसे आदमी खेलते हैं, इन तमाम अमराज से अल्लाह पाक है। जब सूरज तुलू और गुरूब होता है, जब अय्याम गुजरते हैं, साल और महीने जब तब्दील होते हैं, तो आदमी के ऊपर तब्दीली आती है। 10 साल पहले आप कैसे थे, बोलिए, अब 10 साल के बाद कैसे रहेंगे? बदलेंगे कि नहीं? क्यों बदले? क्योंकि हम आलम हैं। अल्लाह के सिवा सारी चीजें आलम। अल आलम मुतगय्यिर, आलम बदलता है। कुल्लु मुतगय्यिर हादिस, और हर बदलने वाली चीज हादिस है, मिटने वाली है। फल आलम हादिस, तो उसका माहसल क्या निकला कि आलम हादिस है। लेकिन अल्लाह कदीम, और जो कदीम है वो जमाने उस पर असर नहीं करते। अल्लाह जमाने से पाक। हम 10 साल पहले कुछ और थे, अभी कुछ और, 10 साल के बाद कुछ और होंगे, फिर 10 साल के बाद कुछ और होंगे। लेकिन रब तबारक व तआला जैसा था वैसा ही है। अब कयामत तक हमेशा हमेशा वैसा ही रहेगा। तब्दीली से पाक है, नकाइस से पाक है, हक से पाक है। पहचान लिया अल्लाह? पहचाना कि नहीं? अरे अल्लाह मौजूद है लेकिन जिस्म से पाक। अल्लाह मौजूद है लेकिन जगह से पाक। अल्लाह मौजूद है लेकिन जमाने से पाक। अल्लाह मौजूद है लेकिन वक्त और ताइनात से पाक। लामहदूद है, आप सीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई हद नहीं है। अब अगर कोई ये कह दे कि अल्लाह ऊपर है, माज़अल्लाह, बोलिए, अगर वैसी जहालत में कह दिया तो तब भी उसे बचना चाहिए, है ना। अगर जानकर कहा कि नहीं अल्लाह ऊपर ही है तो ईमान से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह को महसूस किया उसने ऊपर ऊपर कह के महसूस किया कि नहीं, बल्कि अल्लाह मौजूद है। बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो जहालत में कह देते हैं कि वो बैठा है खिलाने वाला, माज़अल्लाह, बोलिए माज़अल्लाह, बोलते हैं कि नहीं बातों बातों में, वो बैठा है खिलाने वाला, माज़अल्लाह, वो बैठा है जो सब देख रहा है, माज़अल्लाह। ये सब कुफ्रिया अल्फाज हैं। अल्लाह बैठने से पाक है। अरे वो देखता है लेकिन आंखों से पाक, वो सुनता है कानों से पाक, वो पकड़ता है गिरफ्त करता है हाथों से पाक, उसका कलाम आवाज से पाक। अल्लाह के कलाम में आवाज नहीं है, उसके कलाम दिल में उतरते हैं। अल्लाह वो है जो आवाजों को भी देखता है, बारीक से बारीक आवाज को सुनता है। पहचान लिया अल्लाह को? यही तो अल्लाह की पहचान है, यही तो अल्लाह की मारिफत है। हर मुसलमान अल्लाह को पहचानता है, हर मुसलमान अल्लाह को जानता है। और जिसने यहाँ अल्लाह को पहचान दिया, यही पहचान कब्र में भी काम आएगी और यही पहचान हश्र में भी काम आएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने यही मसला समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है मसनवी शरीफ के अंदर। सुनना चाहेंगे ना? बेदार है कि नहीं सब? आपकी सुस्ती देखकर मेरे को भी सुस्ती तारी हो, सुस्त तो नहीं है? बिल्कुल बेदार है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि बयान आपको ज्यादा पसंद है, इसलिए आप गौर से सुन रहे हैं, यही है ना? मतलब मेरा गुमान सही है, ऐसा तो नहीं है कि बयान यहाँ हो रहा है जहन कहीं और, ऐसा नहीं है। हाँ, तो चलिए अल्लाह मुझे खुश घुमाने, है ना, घुमाने अच्छा सब रखने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अच्छे से सुनने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा सा कुछ करिए, ताकत ज्यादा रहेगी।
سب سے پاس حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مذہبی شریف میں بڑی پیاری حکایت بیان کر کے معرفت کے مسئلے کو بڑی آسانی سے سمجھاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا سلطان محمود غزنوی کا؟ ہاں، یہ ہندوستان میں آئے تھے تو کہتے ہیں کہ بڑے عادل، بڑے شریف نیک بادشاہ تھے، اور راتوں میں عام آدمیوں کا لباس پہن کر گلی کوچوں میں گشت کرتے تھے، اپنی رعایا کا حال دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کہیں کوئی کرپشن تو نہیں ہو رہا ہے۔ راتوں میں اکیلے سادہ لباس پہن کے آپ نکل جاتے۔ ایک مرتبہ ایسی عام آدمیوں کا لباس پہن دیا، پھٹا پرانا، اور رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے، قوم کا جائزہ لیتے ہوئے گزر رکھے ہیں، ایک گلی سے گزر رکھے ہیں، اور جب گلی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سر سے سر چھوڑ کر، بڑے حیرت میں پڑ گئے کہ اس رات کے سناٹے میں، اندھیرے میں، یہ گلی کے اندر سر سے سر جوڑ کر کیا میٹنگ کر رہے ہیں۔ قریب گیا، قریب آپ ان کے جب پہنچے تو پتا چلا کہ یہ چور ہے اور چوری کی پلاننگ کر رہے ہیں، چور ہے اور چوری کا مشورہ آپس میں کر رہے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی جب قریب گئے تھے تھوڑا سا چھٹک گئے، لیکن پہچانا نہیں کیونکہ عام آدمی کے لباس میں۔ کہا کہ کیوں بھائی، کون ہو تم؟ تو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی میں بھی تمہیں میں سے ایک ہوں، لا تفروا انا مثلکم، آپ نے کہا بھاگو مت، میں بھی تم میں سے ایک ہوں۔ تو کم وقت یہ سمجھے کہ یہ بھی چور ہے، حالانکہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی مجھے جنات یا کوئی اور مخلوق مت سمجھو، جیسے تم آدمی ہو ویسے میں آدمی ہوں، لیکن وہ کیا سمجھے جیسے ہم چور ہیں ویسے یہ چور ہیں، کیونکہ شرابی کو ہر مسجد میں شرابی نظر آتے ہیں، جواری کو ہر محفل میں جواری نظر آتا ہے، ہر آدمی ہر جگہ اپنی جنس کا آدمی تلاش کرتا ہے، قوم اس سے میچ کھاتا ہے، تو وہ سمجھے چور ہے تو کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ اب جو اس میں سردار تھا وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ہمیں چوری کرنا ہے، چوری کرنے کے لیے کسی نہ کسی ہنر کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا سب اپنا اپنا کمال بتاؤ تاکہ چوری کے اندر کام آ جائے۔ تو ایک چور کہتا ہے کہ میری ناک میں وہ تاثیر ہے کہ میں مٹی سون کر بتا دیتا ہوں کہ یہ خزانہ دفن، بتاؤ کتنا ماہر چور ہوگا، مٹی سون کے بتا دیتا ہوں کہ یہ خزانہ دفن۔ دوسرا چور کہتا ہے کہ میں اگر کسی کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لوں تو دن کے اجالے میں بھی پہچان لیتا ہوں، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھاتی، رات کے اندھیرے میں اگر دیکھ لوں پہچان تو دن میں بھی دھوکہ نہیں کھاتا ہوں، پہچان لیتا ہوں۔ ایک چور کہتا ہے کہ میرے کانوں میں وہ تاثیر ہے کہ میں جانوروں کی بولی سمجھ لیتا ہوں، جانور جب بولتے ہیں نا کیا کہہ رہے ہیں میں جان لیتا ہوں۔ چوتھا چور کہتا ہے کہ میرے پنجوں میں وہ طاقت ہے کہ دیوار کتنی اونچی کیوں نہ ہو میں کمند ڈال دیتا ہوں۔ پانچواں چور کہتا ہے کہ میرے بازوؤں میں وہ قوت ہے کہ دیوار کتنی مضبوط اور موٹی کیوں نہ ہو میں اس میں سرنگ بنا دیتا ہوں۔ اب سارے چور جب اپنا ہنر بتا چکے تو جو سردار تھا وہ سلطان محمود غزنوی سے کہتا ہے کہ تمہارا کیا ہنر ہے، تم بھی کچھ ہنر رکھتے ہو کہ نہیں، کیونکہ چوری کرنے جانا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں کہ میری داڑھی کے اندر یہ کمال ہے کہ اگر مجرم کو پھانسی کے پھندے پہ تختے پہ چڑھا دیا جائے اور میں ترحم سے رحم سے اگر داڑھی ہلا دوں تو مجرم کو سزا معاف ہو جائے، مجرم پھانسی سے بچ جائے، تختے دار سے رہا ہو جائے۔ تو سارے چور قدموں پہ گر گئے، کہا کہ تم تو ہمارے قطب ہو کیونکہ ہمارے ہنر پھنسانے والے ہیں، تمہارا ہنر بچانے والا ہے، کہا چلو چوری کرنے۔ تو سارے چور کہتے کہاں چلے؟ تو بادشاہ کہتا ہے جب اتنے بڑے بڑے فنکار ہماری ٹولی میں ہے تو چھوٹی موٹی چوری کیا کرے، چلو آج محمود غزنوی کے خزانے پہ حملہ کرے۔ وہ بادشاہ ساتھ میں ہے لیکن پہچان نہیں پائے، اور چلے محمود غزنوی کا خزانہ لوٹنے کے لیے، آپ بھی ساتھ میں چلے۔ یہاں تک کہ جب تھوڑا آگے بڑھے تو ایک طرف سے کتا بھوکنے لگا، تو جو جانوروں کی بولی سمجھتا تھا وہ کہتا ہے کہ اے بھائی رک جاؤ، لوگ رک گئے۔ کہا کیوں، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا یہ کتا کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ ہے، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ ہے۔ تو جو چور تھے ساتھ میں کہا خاموش،
तुझे क्या पता? अरे बादशाह अपने महल में होगा, यहाँ का होगा चोरों के बीच में। कुछ और कह रहा होगा तो समझ नहीं पाया इसकी बुरी। लेकिन क्या कह रहे, लालच जो है ना वो हुनर पे गालिब आ जाती है। उसके हुनर को नजरअंदाज कर दिया गया। उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने समझने में गलती कर दी। जब आगे बढ़े तो मिट्टी सूंघने वाले ने बता दिया, कमर डालने वाले ने कमर डाला, नकब लगाने वाले ने नकब लगाया, बादशाह का खजाना निकाला, वहीं पे आपस में तकसीम किया और सब चले गए। बादशाह ने रोका नहीं लेकिन किसी बल्कि अपना भी हिस्सा ले लिया। और एक एक आदमी के घर के रास्ते को जहन में महफूज कर लिया। जब सुबह हुई, सुल्तान महमूद नबी का दरबार बड़ा बारोब होता था। सारे दरबारी आपके बैठे, आपके हुक्काम, आपके उजरा उमरा सब बैठे हुए हैं। सुल्तान महमूद नबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रात में ऐसा ऐसा वाकया पेश हुआ। सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब बादशाह खुद हंस हंस के वाकया बता रहे हैं कि रात में चोरों की एक टोली से जा टकराया और कमबख्तों ने मेरे ही घर में डाका डाला, मेरा ही मान चुराया और मैं खुद साथ में था। और फिर कहते हैं सिपाहियों से कि जाओ, फला चोर फला घर में रहता है, फला चोर फला मकान पे रहता है, उन्हें पकड़ के लाओ। और जब लेकर आना तो सबको सजा सुना देना कि बादशाह ने सबको फांसी की सजा दी। जल्लाद दरबार में खड़ा है। जब चोर हाजिर हुए, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, अब सूखी बैठ की तरह चोर कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं कि बादशाह को तो सब पता चल गया, चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया। बादशाह चलान में बैठे हैं और कहते हैं कि क्यों चोरी करते हो, और वो भी बादशाह के घर में। सब हैरत में है कि आखिर बादशाह को पता चला तो चला कैसे। सारे चोर खौफ से डर के हैं, सारे चोरों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। बादशाह कहते हैं कि जाओ, इन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, इन्हें मौत के घाट उतार दो, इन्हें जीने का कोई हक नहीं किया है। इतने शातिर और खतरनाक चोर कि जो अपने बादशाह को न छोड़े, रियाया को क्या छोड़ेंगे, आम आदमी को क्या छोड़ेंगे। लेकिन उन चोरों में एक चोर ऐसा था कि जो कभी डर रहा था, कभी खौफजदा हो रहा था, और कभी उसके चेहरे पे उम्मीद की लकीरें आ जाती, कभी उसके चेहरे पे उम्मीद की लहरें दौड़ने लगती। थोड़ी सी हिम्मत जुटा के आगे बढ़ा और कहता है कि बादशाह अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह कहता है कि हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो। तो वो चोर कहता है कि हुजूर, हम सब ने अपना हुनर दिखाया और हमारे हुनर ने हमें फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। खुदा के लिए आप भी दाढ़ी हिलाकर अपना हुनर बता दीजिए। मेरी आंखों ने आपको पहचान लिया है, मैंने रात के अंधेरे में आपको देखा था, दिन के उजाले में पहचान लिया है। आप वकील है कि जिनकी दाढ़ी में ये तासीर है, अगर रहम से हिलाते तो फांसी के मुजरिम को भी सजा से रिहाई मिल जाए, वो सजा से बरी हो जाए। खुदा के लिए हम इतना न डराए, खौफ से कलेजे मुंह को आ रखे हैं। अब जरा दाढ़ी हिला कर अपना हुनर बता दे। महमूद गजनवी मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा के कहते हैं कि मुझे उन आंखों से हया आती है कि जो मुझे रात में पहचान ले, मेरे हुनर को जान ले, और मैं दिन में अपने हुनर का मुजाहरा न करूं। कहते हैं कि देखो, तुम सब तो पहुंच चुके थे फांसी के फंदे पर, लेकिन इसकी निगाहों ने बचा लिया है, इसकी मारिफत ने बचा लिया है, इसकी पहचान ने बचा लिया है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बस यही हिकायत बयान करके लिखते हैं कि ये दुनिया एक अंधेर मकाम है, ये दुनिया एक जुल्मत कदा है। इस अंधेरे में जिसने अल्लाह को पहचान दिया, इस अंधेरे में जिसने अल्लाह की मारिफत हासिल कर ली, इस अंधेरे में जिसने अल्लाह को जान लिया, जब कयामत का उजाला होगा तो यही मारिफत कयामत में काम आएगी, अल्लाह की यही पहचान कयामत में काम आएगी। इसलिए कहा गया, आका फरमाते मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। ये है मारिफत के जलवे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह को पहचाने, उसकी सिफात को जाने, उसके खौफ को अपने दिल में बसाए और अपनी पेशानी को इताअत और फर्माबरदारी के साथ उसकी बारगाह में झुका के फर्माबरदार बन जाए। अच्छा, फर्माबरदार भी कैसे फर्माबरदार कि जब तक अच्छा मिले तो ठीक,
اور جب کوئی مصیبت و تکلیف آ جائے تو ہم ہی اتنے بڑے گناہگار، نہ جانے کیا خطا ہو گئی، ساری مصیبت اللہ نے ہم ہی پہ ڈال دی۔ ارے کربلا کے بعد کوئی مصیبت کا ذکر کر ہی نہیں سکتا۔ کربلا والوں کے اوپر جو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اب اس کے بعد تو کتنی مصیبت آ جائے وہ سب پانی ہے۔ ان کی مصیبت کے سامنے ہماری مصیبت کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن یہ ہماری بے صبری ہے، جبکہ اللہ نے صبر پر بھی مزدہ دیا ہے نا۔ ارے صبر، نعمت ملے تو شکر کرو، شاکر کہلاؤ، مصیبت آئے تو صبر کرو، صابر کہلاؤ گے۔ اور دیکھو شاکر اور صابر دونوں کا مقام بہت اونچا، ارے ہے کہ نہیں؟ مومن کا کہیں پہ لاس نہیں ہے، نعمت میں ہے تو ثواب، مصیبت میں ہے تو ثواب، لیکن صبر اول وقت میں ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آئے تبھی صبر کر لے تو ثواب۔ مصیبت کے شروع وقت میں صبر ہے اور اسی میں ثواب، بعد میں تو خود ہی صبر آ جاتا ہے، بعد میں صبر آتا ہے نا۔ گاڑی گم گئی، خود چیخا چلایا، رویا دھویا، سب کر لیا، اب نہیں مل رہی ہے تو کیا کرے گا؟ بولیے نا کیا کرے گا؟ صبر ہی کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ بعد میں تو خود ہی صبر آ جاتا ہے، لیکن حقیقت تو صبر تو اولے مصیبت پر ہے، جب مصیبت آئے تبھی صبر کر لے، وہی صبر کام تھا، ہے نا۔ ایک عورت تھی، بڑی خوبصورت تھی، لیکن اس کا جو شوہر تھا وہ تھوڑا سا کالا تھا، ہے نا۔ ایک دن اپنے شوہر کو ایسے بیٹھ کے دیکھنے لگی اور دیکھ کے مسکرانے لگی، تو شوہر بھی مسکرا دیا۔ کہا بیگم کیوں مسکرا رہی ہو؟ تو کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ کہا ہم دونوں جنتی ہیں۔ شوہر کہتا ہے کیسے فیصلہ کر لیا؟ عورت پڑھی لکھی، کہا کیسے فیصلہ کر لیا؟ کہا آپ کو پتہ نہیں صابر اور شاکر کا کیا مقام ہے؟ کہا وہ تو پتہ ہے۔ تو کہا بس دیکھیے آپ کے حصے میں میری جیسی خوبصورت بیوی آئی، کتنا شکر منا رہے ہیں آپ، اور میرے جیسے خوبصورت عورت کے حصے میں آپ کے جیسا آدمی ملا ہے، کتنا صبر کر رہی ہوں۔ تو وہ میں صبر کر رہی اس لیے صابرہ کا ثواب، آپ شکر کر رہے اس لیے شاکر کا ثواب، اور صابر اور شاکر دونوں کے لیے جنت۔ یہ عورتیں دیکھو بات تو بڑی اچھی کرتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی دل کو مسل کے نکل جاتی ہے۔ بات بڑی اچھی کی، تبلیغ کی اس نے، لیکن مثال بھی ایسا پیش کر دی۔ پہلے کہ بندے مومن کو چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے اچھی نعمتیں ملے تو مصیبتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں، اس پر صبر کرے۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام ایاز جو بڑے چہیتے غلام تھے، میں نے پچھلے سال یہاں پہ بتایا تھا، لکھا ہے بڑے چہیتے غلام تھے، جو شریک ہوں گے انہیں اچھی طرح سے یاد ہوگا۔ اتنے چہیتے تھے کہ ڈاکٹر اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ اتنے چہیتے تھے کہ تھے تو غلام لیکن اپنے قریب بیٹھاتے تھے، اپنی خصوصی مجلسوں میں شریک رکھتے تھے، بڑا اعتماد کرتے تھے، اور ایاز بھی اپنے آقا کے بڑے وفادار۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے محمود غزنوی سے کہا کہ آپ خامخواہ ایاز کو اتنا بڑھاتے ہیں، اس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی خاصیت نہیں ہے، آپ اتنا، لیکن بادشاہ جانتا ہے، کیونکہ جو ہیرا ہوتا ہے نا، ہیرا اسے جوہر ہی پہچانتا ہے، اصلی سونا ہے کہ نہیں اسے سونار جانتا ہے۔ ورنہ ہمارے نوجوان تو ایسے کہ پیتل اٹھا کے لا لیتے ہیں تو بتاتے سونا ہے سونا ہے سونا ہے، ارے سب مزوری میں تو نہ ابا کے سامنے ہے نہ اماں کے سامنے، تمہیں کیا پتا جی سونا ہے؟ انہیں سمجھا رہا کہ دنیا دیکھ کے بیٹھے سونا ہے 6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے سونا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو جو اصل شے ہوتی ہے اسے جو اس کا فنکار ہے وہی جانتا ہے۔ محمود غزنوی جانتے تھے کہ ایاز کیا ہے، لیکن حاسدین وہ کیا جانے، ان کی نگاہوں پہ تو حسد کی پٹی پڑی تھی۔ تو محمود کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، تم کہتے ہو ایاز کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، ایک آدھ مرتبہ امتحان لے لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے لے لیں گے۔ اب ایک دن موقع آ گیا،
महमूद अपने तख्त पे बैठे थे, जितने हासिरीन, जितने साकी शिकायत करने वाले थे सब दरबार में मौजूद थे। महमूद ने एक तख्ती उठाई और उस तख्ती के ऊपर 2 बराबर लकीर की, 2 बराबर रेखा सीधी, और जो हासिरीन थे वो सबको दिया, ताकि बगैर मिटाए एक लकीर को छोटी करके बताओ, बगैर मिटाए एक लकीर छोटी करो। लिया उसने अपने हाथ में, देखा, थोड़ी देर है ना, दिमाग के घोड़े दौड़ाए, समझ में ना आई कि हुजूर मुश्किल है थोड़ा, देव बाजू वाले उसने भी दिमाग लगाया, बड़ा मुश्किल है। तीसरे को दिया, चौथे को दिया, 5वें को दिया, पूरे दरबार में तख्ती घूम गई, लेकिन किसी के समझ में ना आया कि बगैर मिटाए लकीर को छोटा कैसे करे। महमूद ने वो कश्ती अयाज के हाथ में दे दी, कहा अयाज अब ये तख्ती लो और बगैर मिटाए लकीर को छोटी करके बताओ एक लकीर को। तो अयाज ने तख्ती ली और कलम उठाकर दूसरी लकीर को खींच दिया, समझ रहे, जो दूसरी लकीर थी उसे खींच दिया। जैसे ही खींचा तो एक लकीर छोटी हुई कि नहीं। अयाज कहते हैं कि महमूद कहते हैं कि पहचाना मेरे अयाज को, तुम क्या जानो कि इसकी ज़हानत क्या है। एक मर्तबा मोहब्बत से महमूद गज़नवी अयाज को अपने हाथों से खरबूजा काट के खिलाया, एक एक कैरी काट रहे, खिलाते जा रहे, और अयाज भी बड़े शौक से खा रहे। आखिरी कैरी बची, आखिरी कैरी, महमूद गज़नवी ने वो कैरी ली और खुद ही अपने मुंह में डाली। जैसी डाली चबाया, लेकिन चबा भी ना पाए, फूंक दिया उसे, और ताज्जुब से कहते कि अयाज इतना कड़वा खरबूजा आखिर तुमने खा कैसे लिया, और पूरा खरबूजा खा लिया, मैं एक कैरी ना खा सका। तो अयाज कहते कि हुजूर जिन हाथों से रोज मीठे खरबूजे खाया करता था, अगर आज एक दिन कड़वा मिल गया तो शिकायत कैसी। बस यही हमें रब तबारक व तआला की बारगाह में रवैया इख्तियार करना है कि वो रब जो हमें बलाओं से बचाता है, बीमारी से बचाता है, मुसीबत से बचाता है, मुफलिसी से बचाता है, गरीबी से बचाता है, जिसने नेमतों से नवाजा, और अगर कभी कोई मुसीबत डाल ही दिया तो फिर शिकवा और शिकायत कैसी। मुस्कुराकर मुसीबत को बर्दाश्त कर लो, साबिर कहलाओगे, और अल्लाह ने साबिरों के लिए जन्नत का मुद्दा रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, इमाम अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अरे फरमा बरदारी तो ऐसी हो, लेकिन हम खुदगर्ज हैं, हम वक्त देते नहीं है। देते हैं क्या? रब की बारगाह हमें जो देना चाहिए, खुदगर्ज। हम कहते हैं चलो नमाज तो कब, टाइम नहीं, कहते ना वक्त नहीं, ये कहते ना वक्त नहीं है, इसका क्या मतलब? नमाज को चलिए, नौजवान कहता वक्त नहीं है, क्या मतलब? यानी वक्त मिलेगा तो पढ़ेगा, है ना, यही वक्त मिलेगा तो मस्जिद में आएगा, वक्त मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र की महफिल में आएगा। ये खुदगर्जी नहीं तो क्या है? खुदगर्जी है कि नहीं कि जब हमें वक्त रहेगा तब हम आएंगे। लेकिन रब की शान ये है कि वो बिला नागा तुम्हें नाश्ता भी खिला रहा है, अरे लंच भी करा रहा है, डिनर भी करा रहा है। उसकी कुदरत, तुम मस्जिद में झुक नहीं रहे हो तब भी तुम्हें भूखा नहीं रख रहा, तुम उसकी बारगाह में आ नहीं रहे हो लेकिन तब भी अल्लाह नेमतों से सरफराज कर रहा है। पहचानो अपने रब की नेमतों को, नौजवानों पहचानो अपने रब की, अपने रब के एहसानात को, कि हम निकम्मे है कि नहीं। जब जरूरत होती है तो हम झुकते हैं, जरूरत होती है तो अल्लाह का नाम लेते हैं, जरूरत होती है तो अल्लाह की बारगाह में दस्ते तरफ दराज करते हैं, और जब वक्त होता है तो सजदे करते हैं, वक्त होता है तो इबादत करते हैं, वक्त होता है तो अल्लाह का जिक्र करते हैं। लेकिन यही खुदगर्ज आदमी जब किसी रिश्तेदार की शादी हो तो दुकान 2 घंटा पहले बंद कर देता है, और जुमा के दिन खुतबे के 5 मिनट पहले, अगर पड़ोसी के यहां कोई फंक्शन हो तो दिन भर दुकान बंद रख देता है, ड्यूटी से छुट्टी मार लेता है,
کیونکہ کچھ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے دنیاوی فائدہ اس سے مل جائے. میں آج اس کے لیے دکان بند کروں گا, میرے لیے اس کے دل میں رحم پیدا ہوگا, میرا کوئی کام نکال دے گا. ارے کسی کی مجال نہیں, کسی کی اوقات نہیں کہ کوئی کسی کا کام بنا دے. اگر کوئی کسی کا کام بناتا ہے تو اللہ کے حکم سے بناتا ہے, اللہ کی مرضی سے بناتا ہے. اگر کوئی کسی کے کام آتا ہے تو اللہ کے چاہے سے کام آتا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو نہ پانی پلائے نہ کھانا کھلائے. یہ جو ایک دوسرے کی مدد ہم کر دیتے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہے, کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے. جب وہ حکم دیتا ہے تب ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. نوجوانوں اپنے اندر سے خود غرضی نکالو اور بے لوث اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو. بے لوث ہے نا, بے لوث عبادت کرتا ہوں, بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. یہ تو اس کا کرم ہے کہ اگر عبادت نہ بھی کرے تو نوازتا ہے, محروم نہیں رکھتا ہے نعمتوں سے. لیکن ہم بھی خود غرض بن کے نہ رہے کہ وقت ملے گا تو پڑھیں گے. ارے چھوڑ دے دکانداری کو ایک طرف, ساری دنیا ایک طرف, اللہ اور اس کے نبی کا حکم ایک طرف. یہ جذبہ لے کر چلیں, ساری دنیا کو ایک طرف ڈالیے, اللہ کے قانون کو ایک طرف, نبی کا فرمان ایک طرف. تبھی تو سچے پکے مسلمان کہلائیں گے اور تبھی تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی. اللہ کی فرما برداری کیسی ہونی چاہیے. حضرت سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں کسی بادشاہ نے بڑا قیمتی کانچ کا پیالہ جسے جواہرات سے مرصع کیا, اس قدر قیمتی پیالہ کہ جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہیں, اور پوری دنیا میں ویسا پیالہ کسی کے پاس کہیں نہیں ایسا پیالہ. اتنا قیمتی پیالہ بادشاہ کو گفٹ کیا. سلطان محمود غزنوی یہ بھی بڑے عارف باللہ, صاحب سبع سرابل شریف حضرت امیر عبد الواقد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. کہاں لکھا؟ بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب سبع سرابل شریف میں. اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اور حضرت ایاز یہ دونوں صاحب کرامت بزرگوں میں سے. بلکہ ایک واقعہ بھی لکھا کہ ایاز کی عادت تھی کہ وہ محمود غزنوی کا جھوٹا کھاتے تھے, جھوٹا جو چھوڑ دیتے تھے, اور محمود کی بھی عادت تھی کہ وہ اپنی پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیتے تھے, باقی ایاز کھاتے تھے. یہی عادت تھی. ایاز کبھی فریش اور تازہ کھانا نہیں لیتے, جو بادشاہ بچا دیتے وہی کھاتے. اور یہ بھی بڑے شرط کی بات تھی کہ بادشاہ کا جھوٹا ایاز کو مل رہا ہے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ ایاز کو کسی دوسرے صوبے میں, کسی دوسری اسٹیٹ میں محمود غزنوی نے گورنر بنا کے بھیج دیا, وہاں کا حاکم. اب غزنی سے ایاز کئی میل دوری کے فاصلے پر, لیکن کرامت دیکھو کرامت کہ محمود کھانا کھاتے اور جب کھانا ہو جاتا تو پلیٹ وہیں سے بڑھاتے اور ایاز وہیں سے لے لیتے, وہیں سے لے لیتے اور کھانا کھا لیتے. ارے پتا تو اس وقت چلا جب کچن میں مطبخ میں پلیٹیں ختم ہو گئی. خادم آ کے کہتا حضور ختم ہو گیا, برتن کہاں جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. بادشاہ کہتے ہیں ارے سارے برتن ایاز کے پاس ہے, کسی کو بھیج کر وہاں سے بلوا دو. اتنا اونچا مقام. دولت کے دل دادا نہیں تھے, دولت سے محبت نہیں کرتے تھے. محمود غزنوی کے ہاتھ میں جب وہ پیالہ آیا تو آپ نے وہ قیمتی پیالہ جو ہیروں سے مرصع ہے, ہیروں سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, اس پیالے کو اپنے وزیر کے ہاتھ میں دیا. کہا کہ وزیر اسے پٹک دے. کانچ کا تھا, کا پٹک کے پھوڑ دے. وزیر نے بڑے سنبھال کے لیا. کہا حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں, بڑا قیمتی پیالہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پھوڑ دے. نہیں حضور, پوری دنیا میں اس کی مثل نہیں ہے, یہ ون پیس ہے. اور جو اس کا فنکار تھا اس نے اپنی پوری فنکاری جھونک کر اس پیالے کو تیار کیا, اور کسی کا تحفہ ہے یہ, اسے نہ توڑے. بادشاہ نے پیالہ لیا, دوسرے کو دیا, کہا تم توڑ دے. لیکن اس نے بھی پیالہ لیا. اب ایک آدمی دوسرے سے معروف ہو ہی جاتا ہے کہ وزیر نے نہیں توڑا تو میں کیا توڑوں, اتنے بڑے آدمی نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں. وہ بھی کہتا حضور اسے نہ توڑے, بڑا قیمتی ہے. تو وہ پیالہ آپ نے اس سے لیا, تیسرے کو دیا, کہا تو توڑ. اس نے بھی وہی کہا حضور اسے توڑنا نہیں چاہیے. آپ نے لیا, چوتھے کو دیا, پانچویں کو دیا, پورے دربار کو گھوم گئے. ہر ایک کے پاس وہ پیالہ
لیکن کسی کی بھی جرأت نہ ہوئی کہ پیالے کو توڑ دے۔ سب یہ مشورہ دے رہے کہ حضور بڑا قیمتی پیالہ ہے، اسے نہ توڑے، اسے محفوظ رکھے، لیکن بادشاہ نے وہ پیالہ ایاز کے ہاتھ میں دیا کہ ایاز اسے پٹک کے توڑ دے۔ ایاز نے لیا اور وہی دربار میں پٹک کے توڑ دیا، سب کے سامنے سے ٹکڑے ٹکڑے۔ ادھر پیالہ ٹوٹ رہا تھا، ادھر دربار میں شور کھڑا ہو گیا۔ ہر ایک آدمی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اے بادشاہ یہ ناقدر ہے، یہ بے قدرہ ہے، یہ آدمی نعمتوں کی قدر نہیں جانتا ہے، اسے کسی چیز کا علم نہیں ہے، یہ تو آپ کو گستاخ ہے۔ اتنا قیمتی پیالہ جسے کسی نے نہیں توڑا، پوری دنیا میں اس کا مثل نہیں، اور اس نے توڑ دیا، لہذا اسے سزا دی جائے، اسے قید میں ڈال دیا جائے، اسے گرفتار کر دیا جائے۔ ہر آدمی جس کے منہ میں جو آ رہا تھا اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر وہ وہی کہہ رہا تھا، اور سب کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ دربار میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، اسے گرفتار کر لیا جائے، اسے دربار سے نکال دیا جائے۔ لیکن ایاز ایک طرف سر جھکائے ہاتھ باندھ کے خاموش کھڑے، کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب سارا دربار چیخ پکار کر کے خاموش ہو گیا، سب ٹھنڈے بیٹھ گئے اپنی جگہ پر، تب ایاز سے محمود غزنوی کہتے ہیں کہ ایاز کیا تو نعمتوں کی قدر نہیں جانتا؟ پورے دربار میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی پیالہ توڑنے کی، لیکن تو نے توڑ دیا۔ کیا تجھے پیالے کی قیمت کا اندازہ نہیں؟ کیا تو پیالے کی قیمت نہیں جانتا کتنا قیمتی ہے؟ توڑا کیوں؟ ایاز باادب کہتے کہ حضور پیالے سے زیادہ قیمتی میرے نزدیک اپنے آقا کا حکم ہے، پیالے سے زیادہ قیمتی میرے نزدیک آپ کا حکم تھا۔ میں پیالہ تو توڑ سکتا ہوں لیکن آپ کا حکم نہیں توڑ سکتا، آپ کے حکم کو نہیں ڈال سکتا۔ یہی سے حضرت ایاز نے ہمیں بتا دیا کہ اے لوگوں، اللہ کے حکم کے سامنے کسی نعمت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ارے ہم جیسے قافلوں کو بتایا کہ جو اللہ کے لیے دکان بھی بند نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے پارٹیاں دوستوں کی محفلیں نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑ سکتے ہیں؟ ارے چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمت پیدا کرے، ہمت کہ انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور خلوص بھی کیسا ہو؟ خلوص سمجھتے نا، جس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نماز پڑھے تو خلوص کے ساتھ، عبادت کرے تو خلوص کے ساتھ، رب کی بارگاہ میں جھکے تو خلوص کے ساتھ۔ خلوص جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، اسے کہتے ہیں خلوص۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک مثال دے دوں، وقت ہو گیا ہے، سننا چاہیں گے مثال؟ پیچھے والے حضرات ایک بار سبحان اللہ بولو۔ یہ سبحان اللہ جب آپ کہتے ہیں نا تو تھوڑا سا ادھر گرمی اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی سامعین جو ہے یہ سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ورنہ میں کہہ رہا ہوں پیاز ہے نا، آپ سن رہے پیاز، ایسا تو نہیں ہے؟ پیاز تو پیاز ہی سنیں گے اور بیاز کو بیاز ہی سنیں گے۔ اگر میں کہوں بیاز کھانا حرام ہے تو گھر میں جا کے کیا مسئلہ بتائیں گے؟ پیاز کھانا، اس لیے دونوں آنکھیں کھلی رکھے، دونوں کان بھی بالکل ہے نا، اور توجہ ادھر، ذہن بھی بیدار ہو، ورنہ لوگوں کی آنکھ بھی کھلی رہتی ہے، کان بھی کھلے رہتے ہیں لیکن ذہن سویا رہتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا ذہن تو کہیں اور چلا جاتا ہے، اس لیے ذہن بھی یہی سمیٹ کے لائے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ، آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، طواف کیا۔ اب طواف کرنے کے بعد حلق کرنا پڑتا ہے، بال اتارتے نا، آپ کے پاس حلق کرنے کے لیے پیسے نہیں، بال تراشنے کے لیے، اتارنے کے لیے، تو بڑے پریشانیوں کی کیسا کروں، طواف تو کر لیا لیکن حلق کرنے کے پیسے نہیں۔ تو ایک حجام وہاں بیٹھ کر لوگوں کا حلق کرنا پیسے لے کر، اور لوگوں کی لائن لگی تھی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور جا کے کہتے ہیں کہ بندہ خدا تو میرا حلق یعنی کر دے، میرا بال بنا دے، لیکن چیرے سے کہتے ہیں کہ دیکھ میرے پاس پیسے نہیں کہ میں تجھے اس کے بدلے میں دوں۔ لوگ تو پیسہ لے کر تیرے پاس اپنے بال تراشوا رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، تو اللہ کے لیے میرے بال تراش دے۔ کیا کہا؟ اللہ کے لیے میرا حلق بنا دے، جیسی کا اللہ
حجام کو اس طرح رک گیا اور جو سامنے بیٹھا تھا اسے ہٹایا کہ حضور تشریف لائیے. جو آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے آدھے بال ابھی صاف ہوئے تھے وہ کہتا ہے کہ حجام کیا کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہیں پیسے نہیں دیے؟ کہ بے شک تمہیں پیسے دیے ہیں لیکن ابھی نام اللہ کا آ گیا, اب اللہ کے نام پہ کرنے دے. جنید بغدادی کہتے ہیں میں بڑی حیرت میں پڑ گیا اس کا خلوص دیکھ کر. یہ خلوص, ورنہ ہم صدقہ بھی وہ کرتے ہیں جو رات کا بچ جاتا ہے, کرتے ہیں کہ نہیں؟ غریب کو وہ کپڑے دیتے ہیں جو ہم نہیں پہنتے. خیر یہ بھی دیا تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, لیکن خلوص رکھیں کہ اللہ کے لیے یہ کام ہم نہیں کیا. خواجہ جنید بغدادی اب بیٹھے ہیں, وہ بال تراش رہا لیکن بڑے آرام سے, دھیرے سے, سلیقے سے. جیسا کہ اور بھی حجام کو ہم نے دیکھا کہ اچھا کسٹمر آتا ہے تو بڑا وقت دیتا ہے, پوری توجہ سے تراشتا ہے. اور کوئی اگر ایسا کسٹمر آ جائے کہ جو 2 بار کٹاتا تب 1 بار پیسے دیتا ہے تو جلدی جلدی اٹھتا ہے اور ہٹایا. لیکن وہ بڑی خلوص سے حضرت جنید بغدادی کے بال تراش رہا ہے آرام سے. خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندے خدا تیرے اور بھی گاہک کھڑے ہیں تو جلدی جلدی ہاتھ کیوں نہیں چلاتا؟ کہ حضور خدا کے لیے آپ خاموش رہے, جب اللہ کا واسطہ دے دیا ہے تو اللہ کے لیے مجھے دل سے کام کرنے دو. جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اس کی طرح مخلص آدمی نہیں دیکھا, اس کا میں شکریہ ادا کر کے چل گیا لیکن اس کا خلوص دماغ سے نہ اترا. ایک مرتبہ جب میرے پاس فتوحات آئے, نذرانے آئے تو میں نے درہموں سے بھری ہوئی تھیلی اس کے پاس تحفتاً بھجوا دی کہ جاؤ جنید کی طرف سے تحفہ اس حجام کو پیش کر دو. جب حجام کے پاس مریدوں نے تحفہ پیش کیا تو حجام کہنا ہے خدا کے لیے میرے خلوص کا سودا نہ کرے, میں نے جنید کے بال اللہ کی رضا کے لیے تراشے تھے, اللہ کے نام پر تراشے تھے. یہ ہے خلوص. اس لیے نوجوانوں آپ بھی نماز پڑھو, عبادت کرو, صدقہ کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, غریبوں کی مدد کرو, خلوص کے ساتھ. تصنع نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم اپنے اندر سے ایگو, انانیہ اور میں پنا نکال دیں. آج جو ہمیں جھکنے نہیں دیتا نا یہ ایگو ہے. ایگو سمجھتے نا, غرور, تکبر, میں پنا یعنی میں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, تو وہ بچہ تھا چھوٹی عمر کا. تو اس نے ایک مرتبہ جنید بغدادی کو دعوت دیا کہ حضور میرے گھر میں دعوت چلی ہے. تو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے, لیکن باپ گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا. کہ کیسے آ گئے آپ؟ کہ آپ کے بیٹے نے دعوت دیا ہے. کہ چلیے گھر میں دعوت ہے. کہ نہیں آپ کی دعوت نہیں جائیے. اتنے مہمان اور سب کے بیچ میں جنید بغدادی کو واپس کر دیا. اب چلے آئے. ہم تم ہوتے تو کیا کرتے, کرتے کہ نہیں؟ ارے آدھا محلہ جمع کر دیتے. کہ میری انا کو ٹھیس پہنچایا, میرے غرور کو للکارا. لیکن جنید بغدادی جو سید الطائفہ تھے انہوں نے تو اپنی انا کو کب کا کچل دیا تھا, ختم کر دیا تھا, اپنی ماں پناہ کو ذبح کر دیا تھا. چلے آئے واپس اپنی خانقاہ میں. لڑکا پھر آیا کہ حضور نہیں میرے ابا ایسی سے اب چلیے. حضرت جنید بغدادی نے انکار نہیں کیا, پھر اٹھ کے چلے آئے. پھر چلے آئے, باپ کھڑا تھا. کہا کہ آپ کو کس نے بلا لیا؟ کہا آپ کے بیٹے نے. کہا آپ کی دعوت نہیں جائیے. جنید بغدادی واپس چلے آئے. پھر لڑکا بلانے کے لیے آ گیا. آپ پہنچے, باپ نے پھر واپس کیا. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا. آخر میں اس لڑکے کا باپ جنید بغدادی کے قدموں سے لپٹ گیا کہ حضور میرا مقصد آپ کو اپنے دروازے سے بھگانا نہیں تھا, میرا مقصد آپ کو یہاں سے الگ نہیں کرنا تھا. میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے تو سوچا کہ چلو آج آزما لوں, جیسا سنا ہے ویسے ہے یا نہیں. لیکن آپ تو بہت بڑے ہیں, آپ تو بہت اونچے ہیں. آپ کے خلوص کا جواب نہیں, آپ کے سکون نفس کا جواب نہیں. قدموں سے لپٹ گیا کہ حضور معاف کرے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی رونے لگے اور روتے ہوئے کہتے کہ بندے تو مجھے اس صفت سے آزما رہا ہے. ارے میں نے یہ کوئی بڑا کام نہیں کیا, یہ صفت تو ایک کتے کے اندر بھی ہوتی ہے. بلاؤ تو آ جاتا ہے, بھگاؤ تو چلا جاتا ہے. جنید نے اس سے بڑا کون سا کام کر دیا؟ بتائیے صوفیوں کی زندگی, ان کی تعلیمات ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ وہ یہی تو بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں تم مسلمان ہو, انانیت کو ختم کر دو اور ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھو, ایک دوسرے
एकजुट होकर रब की बारगाह में सजदा दे दो खुदा। तो इंशाअल्लाह आज से अपने अंदर ये सिफत पैदा करेंगे, अपनी अनानियत को ज़िबा करेंगे कि नहीं, ईगो को खत्म करेंगे। वरना ईगो तो इतना बढ़ गया कि एक दोस्त अपने दोस्त को ईगो बताता था, एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी को, लेकिन आज के नौजवान अपने माँ बाप को बताते हैं। लड़का 15 साल का, बाप ने अगर डांट दिया तो लड़का 2 दिन तक घर से गायब, 3 दिन तक घर में खाना ही नहीं खा रहा। बाप परेशान का, थोड़ा सा डांटना भी बच्चों को गुनाह हो गया। ये क्या है? ये हमारी अनानियत है। नौजवानों अगर इसी अनानियत से रहे तो कहीं नहीं जी पाओगे, क्योंकि जिसमें लचक होती है वही नेमतों से सरफराज होता है, जिसमें अकड़ होती है वो कभी भी उखड़ता है। लिहाजा अपनी अकड़ को दूर करो, नरमी पैदा करो, बुजुर्गों से मोहब्बत करो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलो, इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। रब तबारक व तआला हम तमाम को नमाज़े पंजगाना बजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए, बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।